بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به فأتيته بالكساء اليماني وغطيته به فسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله قلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي يا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي يا وسيي وخليفتي وصاحب بلائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه
يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرمان لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ قال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك فإذا مبنيا ولا أرض
وقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمعون من شيعتنا ومحبينا وفيهم محمومون إلا وفرج الله حما ولا مغمومون إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعاء کومیل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخزع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أزاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النكام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبت وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضعين متذللين خاشعين متضرعين أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجة وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار
من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لكبائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرعت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من كبيه سترت وكم من فادهم من البلاء أكلت وكم من إثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم أزم بلائي وأفرت بي سوء حالي وكسرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومثالي. يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي فلا تفزعني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي ومولاي وربي من لي غيره أسأله كشف الضر والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكم اتبعت فيه هوى نفسي فلم أهترد فيه من تزيين عدوي وغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك. فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي مؤتزرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا. لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عزمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي حبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من استوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تزيئ من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. فليت شعري يا سيدي وإلهي
ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا فبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى زمائر هوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارها سعت إلى أوطان تعبدك طائعة فأشارت باستغفارك مذعنة ما هاك الظن بك ولا أخبرنا بفضلك أنك يا كريم يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها ألا أن ذلك بلاء فمكروه قليل مقصه يسير بكاؤه كثير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك فهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستقيم يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أزج وأبكي لأليم العذاب والشدة أم لطول البلاء ومدة فلئن سيرتني في العقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك وبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناتك لأزجن إليك بين أهلها زجيج العاملين فلأسركن إليك سراك المستسركين فلأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين فيا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته فذاك طعم عذابها بمعصيته فحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يزج إليك زجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبكى في العذاب فهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك ورحمتك أم كيف تؤلمه النار فهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يهرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانا أم كيف يستمل عليه زفيرها وأنت تعلم
زحفا أم كيف يتكلكل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أبتأ لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وكزيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مكرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجلى ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهل عملته كتمته أو أعلنت أخفيته أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم لحفظ ما يكون مني وجعلته شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم فبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فزلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطاء تستر يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك ركي يا من بيده ناصيتي يا عليما بزري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها بردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جواره فاشدد على العزيمة جوانه وحبلي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرها إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادر فأشتاق إلى قربك في المشتاق فأدنو منك دنو المخلص فأخافك مخافة الممكن فأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء
فأرده ومن كادني فكده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخسهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك احفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأكلني حسرتي واغفر لي زلتي فإنك كزيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة وإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته جنان ارحم من راس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابق النعم يا دافع النكام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين جماک بہے کا چر چرے گیا پھل میں برچی کے کلے جا رہ گیا نوجوان بے کا چر چرے گیا نوجوان بے کا سے کھلے دربار میں زینب گئی سے کھلے دربار میں زینب گئی ہاں مگر عمر کا پردہ رہ گیا نوجوان بے کا چر چرے گیا ہے تصور اور بانوں کی امید دل کے بہلانے کو جھولا رہ گیا نوجوان بے کا چر چرے گیا مادر خیبر
का चर चरे गया यूं छुपा आशूर को ले लाका चाँद यूं छुपा आशूर को ले लाका चाँद डूब कर खून में कलेजा रह गया नौजवान का चर चरे गया नौजवान का चर चरे गया اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداران امام، آج کی یہ مجلس ایصال ثواب کی ہے اور ایک ایسی پرسنالٹی، ایک ایسی شخصیت کہ جو عالم اسلام کے لیے ایک عظیم شخصیت تھی، کہ جس نے علوم آل محمد کو، اہل بیت کے پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ آفتاب خطابت غروب ہو گیا ان کے انتقال کے بعد۔ علامہ طالب جوہری کی جو ایک عظیم پرسنالٹی تھی شیعت کی، اردو ورلڈ کا سب سے بڑا خطیب تھا، اردو ورلڈ کا، پھر بول رہا ہوں، سب سے بڑا خطیب، اور جس نے 70s اور 80s اور 90s اور 2000 کے بعد بھی آلموسٹ 50-60 ایئرس پوری اردو ورلڈ کے اوپر وہ کام کیا کہ قرآن مجید کا مفسر تھا۔ میں ان کی تھوڑی بائیوگرافی پڑھوں گا، ان کا کنٹریبیوشن پڑھوں گا۔ قرآن مجید کا یہ مفسر تھا، قرآن مجید سے اس طرح علوم آل محمد کو دنیا کے سامنے پیش کرتے تھے۔ ان کو خطیب شام غریبہ بھی کہتے ہیں، کہ ایک ڈیکیڈز، کئی ڈیکیڈز انہوں نے پی ٹی وی کے اوپر شام غریبہ کی مجلسیں پڑھی۔ سال بھر لوگ انتظار کرتے تھے۔ اس زمانے میں یہ شام غریبہ کی مجلس پڑھتے تھے کہ جس زمانے میں یہ یوٹیوب نہیں تھا، فیس بک نہیں تھی، لوگ ٹی وی پہ سنتے تھے اور انتظار کرتے تھے ان کی شام غریبہ کی مجلس کا۔ تو ان کو خطیب شام غریبہ بھی کہتے ہیں، کہ پورا اردو ورلڈ جہاں جہاں سے وہ ہے، وہ لوگ سب شام غریبہ کی ان کی مجلس سنا کرتے تھے۔ اتنے دلائل کے ساتھ مقصد امام حسین کو اس مجلس میں پیش کرتے تھے۔ شیعہ سنی سارے علماء، سارے مسلمان پورا پاکستان میں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں اردو ورلڈ ہے، وہاں پہ لوگ جو ہے ان کو سنا کرتے تھے۔ اس لیے کہ یہ صرف ایک ذاکر، ایک خطیب نہیں تھا، شاعر بھی تھے، مفسر بھی تھے، خطابت بھی تھی، قرآن مجید کے اوپر وہ عبور تھا۔
کہ بڑے بڑے مسئلوں کو بڑی آسانی کے ساتھ سہل انداز میں اس کو بیان کرتے دلائل کے ساتھ، اور ایک صاحب کیریکٹر ایک امام علی کا شیعہ کو کیسے ہونا چاہیے انہوں نے کام کیا. جہالت میں رہ کے زندگی نہیں گزاری، علم کے ساتھ زندگی گزاری. اس لیے کہ امام علی کو اگر پہچاننا ہے، مولا علی کو پہچاننا ہے تو علم کے ذریعے پہچاننا ہے. جہالت کے ذریعے علی سمجھ میں نہیں آتا، علم سے علی سمجھ میں آتا. انہوں نے بتایا کہ امام علی کا مقام، امام علی کا سٹیٹس کیا ہے. یہ پٹنہ میں پیدا ہوئے، انڈیا بہار میں، جو پٹنہ کیپٹل ہے انڈیا کا، بہار کا، وہاں پیدا ہوئے اور پھر یہ لوگ موو ہو گئے تھے. ان کے والد مصطفیٰ جوہر صاحب خود بہت بڑے عالم تھے، ایک عظیم خاندان سے ان کا تعلق ہے. ان کے والد خود ایک عظیم عالم دین تھے. 70s میں جب ارلی 70s میں جب علامہ رشید ترابی صاحب کا انتقال ہوا، رشید ترابی صاحب اردو ورلڈ کا وہ خطیب، وہ علامہ جو 50s سے 70s تک، آئی کین سے 40s سے 70s تک، کہ جنہوں نے اردو ورلڈ پہ ایک اتھارٹی بنے ہوئے تھے. اور 73 یا 74 میں جب ان کا انتقال ہوا تو اس کے بعد لوگ سوچ رہے تھے کہ کیسا ہوگا، اتنا بڑا خطیب علامہ رشید ترابی جیسی شخصیت ختم ہو گئی. تو پھر علامہ طالب جوہری ابھر کے آئے، اور اسی ممبر سے انہوں نے مجلسیں پڑھی جس ممبر پہ علامہ رشید ترابی پڑھتے تھے، نشر پاک کا ممبر، جو پاکستان کا سب سے بڑا ممبر ہے جہاں ہزاروں لاکھوں لوگ سنتے ہیں. دور ازا کے عشر اول میں 5 بجے والی مجلس بڑی مشہور ہے وہاں کی، جہاں علامہ رشید ترابی پڑھتے تھے. اس کے بعد طالب جوہری صاحب پڑھنے لگے، جس مجلس کو پوری دنیا سنتی ہے. آج بھی وہ مجلس موجود ہے. لیکن 70 سے لے کے اب تک، ابھی کچھ سال پہلے آپ کی بیماری کی وجہ سے آپ نے وہ عرصہ چھوڑا تھا، اور سیکیورٹی کے ریزن سے شاید. بہرحال ایک عظیم شخصیت کا نام طالب جوہری تھا، باعمل عالم، شب زندہ دار. ایک چیز یاد رکھو، جب تک تقویٰ نہیں ہوتا اتنا عروج نہیں ہوتا. تقویٰ نہیں ہوتا زبان میں اثر نہیں ہوتا. اور امام علی کسی اور کے شیعہ نہیں ہے، امام علی متقین کے شیعہ، متقین کے امام، امام المتقین آپ کا لقب ہے. تو آپ کے لیے اتنے ہی عبادت گزار سے ہماری کئی ملاقاتیں ہوئی، ان سے کویت میں بھی، دبئی اور شارجہ میں بھی. بڑا جوویل آدمی تھا، ایک ڈاؤن ٹو ارتھ تھے بہت. اتنی بڑے اسٹیٹس کے بعد ہی واز ویری ڈاؤن ٹو ارتھ، جو ایک صفت مومن ہونی چاہیے. مومن کی صفت کیا ہے؟ اگر اسٹیٹس مل جائے تو غرور اور تکبر آ جاتا، اسٹیٹس مل جائے تو بھی کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے. لیکن یہ وہ شخصیت تھی کہ جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ علی کا غلام، علی کا شیعہ کیسا ہونا چاہیے. جو عالم جناب سلمان اور ابوذر اور میثم کے تھے. میں مثال دے رہا صرف. سلمان ایمان کے 10 درجے پہ، مولا علی کی محبت کے حد پہ. سلمان کو دیکھنے کے بعد پتا چلتا، اگر سلمان دنیا میں نہیں آتے تو دنیا کو معلوم نہیں ہوتا کہ امام علی کی محبت کے لیمٹس کیا ہے، حد کیا ہے. لیکن وہی بات اتنا سٹیٹس کے بعد، سلمان جو منیت کی منزل پر ہے، اتنے سٹیٹس کے بعد بھی سلمان کے بارے میں کہ واز ویری ڈاؤن ٹو ارتھ. اس لیے کہ اگر کوئی ڈاؤن ٹو ارتھ نہیں ہے تو پھر وہ علی والا نہیں ہے. میں بہت بڑا میسج یوتھ کو دے رہا یہ کہ اپنے سٹیٹس کو مت دیکھو، ولایت علی کو دیکھو. اگر امام علی کی محبت، اگر اللہ نے تم کو سٹیٹس دیا ہے، مولا علی نے تم کو سٹیٹس دیا ہے، تو دین آپ یہ نہیں کہ سر اٹھا کے چلنا ہے، بلکہ سر کو جھکا کے چلنا ہے. اس لیے کہ علی والا وہ ہوتا جو سر کو جھکا کے رہتا. ہمیشہ سر کو جھکاؤ اور دعا یہ کرو کہ اللہ تمہارے سر کو بلند کرے. جو اللہ کے سامنے سر جھکاتا، جو مومنین سے بڑے سافٹلی بات کرتا، وہی امام علی کا شیعہ بنتا، وہ اسی کو سٹیٹس ملتا. ورنہ پیسہ کسی کو سٹیٹس نہیں دلاتا، علم کسی کو سٹیٹس نہیں دلاتا، ولایت علی تم کو سٹیٹس دلاتی. تو مولا طالب جوہری کا جو سٹیٹس بنا، طالب جوہری
جوہری اتنا بڑا خطیب تھا پورے اردو ورلڈ کا کہ اتنے بڑے ہونے کے بعد بھی اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی آ کے ان سے ملتا تو وہ اسی محبت سے ملتے، طالب علم آ کے ملتا، اسٹوڈنٹس آ کے ملتے تو وہ اسی محبت سے ملتے، کہ جس کی وجہ سے آج ایک عظیم لوگوں کے دلوں میں غم ہوا۔ یہاں پہ مجھے مولا علی کا ایک جملہ یاد آیا، میرا مولا کا جملہ، میرے مولا علی علیہ السلام کا جملہ۔ میرا مولا بولتا ہے کہ جب تم غور سے سننا، امام علی کہتے ہیں کہ جب تم دنیا میں آتے ہو، پلیز دنیا میں جب تم آتے ہو، جب تمہاری برتھ ہوتی ہے تو تم روتے ہو، تمہارے ماں باپ خوش ہوتے ہیں۔ دنیا میں جب تم آتے ہو تو تم گریا کرتے ہو، روتے ہو، ماں باپ خوش ہوتے ہیں۔ تو ایک بات کا پتا چلا کہ رونا زندگی کی علامت ہے۔ تم روتے ہو، تمہارے والدین، تمہارے رشتہ دار، تمہارے بھائی بہن خوش ہوتے ہیں۔ امام علی کہتے ہیں کہ تم زندگی ایسے گزارو، اپنی لائف کو اس دنیا میں ایسے سپینڈ کرو کہ جب تم دنیا سے واپس جاؤ تو تم مسکراتے ہوئے جاؤ اور دنیا تمہارے لیے روئے۔ جب تم آتے ہو تو روتے ہو، لیکن زندگی ایسے گزارو کہ جب تم یہاں سے جاؤ تو تم مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے جاؤ اور دنیا تمہارے لیے روئے۔ یہ وہی حساب طالب جوہری کا ہے کہ یہ تو مسکراتا ہوا امام علی کے پاس چلا گیا، میرے مولا کے پاس چلا گیا، جو ڈیسٹینیشن ہے۔ ہماری ڈیسٹینی کیا ہے؟ مولا کے پاس جانا۔ ہماری ڈیسٹینی کیا ہے؟ کہ ہم آخرت ہماری بخیر ہونا۔ یہ تو چلے گئے مولا کے پاس، یہ مسکراتے ہوئے گئے، دنیا ان کے لیے رو رہی۔ آپ نے دیکھا ان کے فیونل میں کیا ہوا، ہزاروں کی تعداد میں۔ یہ کورونا وائرس کے زمانے میں، یہ زمانے میں اگر یہ زمانہ نہیں ہوتا تو پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگ ان کے جنازے میں ہوتے۔ تو یہ ہر آدمی رو رہا، ہر آدمی ان کو بڑے سے بڑا عالم ہو، ہر آدمی ان کے لیے خراج عقیدت پیش کر رہا۔ کیوں کر رہا؟ اس لیے کہ اس بندے کا کوئی اس نے کام کیا۔ یہ ہمارے رشتہ دار کوئی نہیں ہے، یہ کسی کے، ان کی فیملی کے علاوہ یہ کسی اور کے رشتہ دار نہیں ہے، لیکن لوگ غم کیوں کر رہے؟ یہ مومن تھا، یہ علی والا تھا، یہ ذکر حسین کرنے والا تھا، اس لیے کر رہے نا۔ انہوں نے کام کیا مولا حسین کے لیے۔ تو میرا یوتھ کا، اگر طالب جوہری کی مجھ سے مجلس سن رہے تو میں یوتھ کو بول رہا کہ ڈو سم تھنگ ان یور لائف، ڈو سم تھنگ ان یور لائف۔ طالب جوہری کی خالی زندگی کو دیکھ کے خوش مت ہو، یہ دیکھو کہ طالب جوہری بنا کیسے، طالب جوہری کو اتنا اسٹیٹس ملا کیسے۔ He has worked for امام حسین۔ جب کوئی امام کے لیے کام کرتا، میرے جملے غور سے سنو، جب تم امام کے لیے کام کرو گے، if you do something for امام، if you work for امام، if you spend some time 5 minutes for your امام۔ یہ اتنا کریم گھرانہ ہے مولا علی کا، مولا حسین کا، اہل بیت کا، اتنا کریم گھرانہ ہے کہ if you work for امام حسین، مولا حسین اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھیں گے۔ آج کی یہ مجلس مرحوم طالب جوہری صاحب کے الہادی آرگنائزیشن بامبے والے کر رہے، مجھے بتایا گیا کہ یہ آرگنائزیشن بڑا کام کر رہی بامبے میں۔ آئی ایم ریئلی ہیپی۔ یہ لوگ قرآن کے درس رکھتے، سنڈے کلاسز رکھتے، رمضان میں بھی انہوں نے بہت کام کیا، سال بھر کام کرتے۔ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کی صحیح کو بھی قبول کرے۔ تو اسی طرح کام کرتے رہو۔ میں اس الہادی کو بول رہا کہ جیسے تم لوگ کام کر رہے، کرتے رہو کام۔ طالب جوہری نے بھی یہی کیا، طالب جوہری نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں کیا، آپ اپنے ڈپارٹمنٹ میں کریں۔ صرف ایک کام نہیں ہے ذکر حسین، یہ ساری چیزیں ذکر حسین کے اطراف ہیں۔ اگر تم قرآن کا درس دے رہے تو یہ بھی مولا حسین کا ذکر ہے، اگر تم کسی غریب کی مدد کر رہے یہ بھی سیرت مولا حسین ہے، اگر تم کسی لوگوں کی ہیلپ کر رہے یہ بھی مولا حسین کی سیرت ہے۔ یہ ساری چیزیں ذکر امام حسین کے ساتھ آتی۔ تو جو آدمی کو جو طاقت ہے، جو آدمی جس انداز سے دین کی خدمت کر سکتا، یہ سیرت معصومین ہے، آپ اس انداز سے سیرت خدمت کرے۔ بامبے میں الہادی کام کر رہا، اللہ تمہاری توفیقات میں اضافہ کرے اور تم اسی طرح پروپوگیٹ کرو۔ اور آج کے زمانے میں اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے فیس بک کے اوپر آن لائن جا کر جتنا ہو سکے پروپوگیشن آف ٹیچنگز آف مولا علی علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کرتے رہو۔ یہ بھی تمہارا وہی کام ہے جیسے طالب جوہری نے کیا۔ طالب جوہری صاحب نے ممبر سے کیا تھا، طالب جوہری صاحب نے اپنے قلم سے کیا تھا۔ ہی واز ویری گڈ پوئٹ آلسو، بہت اچھے شاعر بھی تھے، مدح اہل بیت کرتے تھے، کئی ان میں کوالٹیز تھی۔ شاعر تھے، قرآن کے مفسر تھے، قرآن کا ترجمہ کیا تھا اور ذکر امام حسین ممبر سے کرتے تھے۔ ویری کیلکولیٹڈ مجلس، 1 گھنٹے کی مجلس پڑھتے تھے، لیکن جامع مجلس۔ اس کے بعد پھر کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں ہوتا، بیٹھ کے سننے والا وہ بیٹھ کے سنتا تھا تو کچھ لے کے اٹھتا تھا۔ پھر بول رہا مجلس میں بیٹھتا تھا تو کچھ لے کے اٹھتا تھا، سیکھ کے اٹھتا تھا کہ کیا فضیلت معصومین ہے، کیا مولا کے فضائل،
کس طرح مولا کا ذکر ہو رہا، وہ ایسا ذکر امام کرتا تھا. اور اصل اب ان کی کوالٹیز اور دوسری بتاتا ہوں، اتنی بڑی ہونے کے بعد بھی، اینڈ ہی واز ویری سمپل، ویری سمپل. دوسری چیز، ان کو درد تھا، فیلنگز تھی قوم کے بارے میں، سیلفش نہیں تھے. میں بہت بڑا جملہ بول رہا، بہت بڑا جملہ بول رہا. جب انسان سٹیٹس آ جاتا تو سیلفش ہو جاتا. می اینڈ مائی فیملی سوچتا، اپنے بارے میں سوچتا، کمیونٹی کے بارے میں نہیں سوچتا. اگر سیلفش رہو گے، خود غرض رہو گے، تو کبھی آگے نہیں بڑھو. الحادیہ آرگنائزیشن کو بول رہا ہوں، تم لوگ جو کام کر رہے بہت اچھا کام ہے، یہ تم اپنے لیے نہیں کر رہے، اپنے امام کے لیے کر، تو اسی طرح کام کرتے رہو. میں دوسروں کو بھی بول رہا ہوں جو میری مجلس سن رہے اس وقت، طالب جوہری مرحوم کی، کہ ہی واز ناٹ سیلفش پرسن. اگر سیلفش ہوتے تو یہ اسٹیٹس نہیں ملتا. انہوں نے درس دیا، انہوں نے قرآن لکھا تو کس کے لیے لکھا؟ مفسر تفسیر لکھی تو کس کے لیے تفسیر لکھی؟ لوگوں کے لیے لکھی نا، فائدے کے لیے، لوگوں کو فائدہ پہنچنے کے لیے نا. معصومین کے ارشادات کے ذریعے لکھی، تفسیر کی نا. اس کے بعد ان کی ایک کتاب ہے علامات ظہور، زمانے کے امام کے اوپر، سائنس آف ری اپیئرنس آف امام. ایکسٹرا آرڈینری بک، سائنس آف ری اپیئرنس آف امام، علامات ظہور، اردو میں بہت اچھی بک ہے. وہ کتاب خریدو، آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی سائنس ہے. اور یہ آج کے زمانے کے ایک اتھارٹی تھے. بہت بڑی بات بول رہا، بہت بڑا جملہ بولا. یہ اتھارٹی تھے، علامہ طالب جوہری اتھارٹی تھے. ایسا نہیں کہ کچھ بھی بول دے. انہوں نے خود کئی مرتبہ ممبروں سے بولا ہے کہ میں کوئی روایت نہیں پڑھتا جب تک میں اپنی آنکھ سے دیکھ نہ لوں روایت کو، کتاب کو نہ دیکھ لوں اور خود نہ پڑھوں. کتنی بڑی بات. آپ سے سن کے، مجھ سے سن کے، ان سے سن کے، ان کے سن کے نہیں پڑھتا. یہ ہی واز اتھارٹی. اگر علامہ صاحب بول رہے تو اٹ مینس 100% پورے راویوں کو دیکھ کر، اس لیے کہ ان کی نگاہ اتنی وسیع چھائے ہوئے تھے. جب تک پوری تحقیق نہیں کرتے نہیں بولتے، اس لیے کہ he was very responsible person. If he's saying something, it means it's there. تو اور اس لیے کہ 1000 لوگوں کی نگاہ ان کے اوپر ہے، کوئی بھی پوچھ سکتا تھا یہ کہاں سے ہے، یہ کہاں سے ہے. لیکن علامہ نے اگر کہہ دیا تو کہہ دیا. یہ آج کے دور کے ریئل علامہ تھے. بس میں کچھ بول گیا. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر. اتنا. اور سب سے اچھی بات اور کیا؟ ویری سمپل. یہ نہیں کہ ایٹیٹیوڈ ہے جو ایک خطیب میں، ایک ذاکر میں، ایک علی والے میں نہیں ہونا چاہیے. ایٹیٹیوڈ نہیں تھا، 1% بھی ایٹیٹیوڈ نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ ریئل فالوور آف امام علی تھے. میں نے بہت بڑی بات بولی، غور سے سننا. اف یو لو امام علی، زبان کی نوک سے نہیں بولتے تھے کہ مولا آئی لو یو، آئی لو یو. ہی واز فالوور آف امام علی. جب فالوور آف امام علی کوئی رہتا ریئل، تو اس میں ایٹیٹیوڈ نہیں رہتا. آج سب سے بڑا پرابلم ہمارا، میں جنرل میسج دے رہا کہ ایٹیٹیوڈ 0.1% بھی نہیں. کمپلیٹ ایک پرسنالٹی، کمپلیٹ ایک امام علی کا شیعہ، اور عابد شب زندہ دار، عبادتیں کرنے والا. یہ نہیں کہ واجب نماز پڑھ کے تھینک یو ویری مچ. نو. اب میں بعض باتیں ممبر سے نہیں بول سکتا جو میں جانتا ہوں ان کے بارے میں، خاص باتیں. ذکر الہی کثرت سے کرتے تھے، کثرت سے ذکر الہی کرتے تھے ہر وقت. تسبیح، اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر. جب انسان اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے تو اس کی زبان میں اثر آ جاتا ہے. اللہ کیا بول رہا؟ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں. آج علامہ طالب جوہری کا جو ذکر ہو رہا ہر طرف پوری دنیا میں جو ان کے مجالس ہو رہی، سب نے ان کے لیے خراج عقیدت پیش کیا. تو وہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا تو اللہ ان کا ذکر سب سے کروا رہا. آپ سوچو کہ بہترین خطیب ذاکر حسین ہونے کا سب سے بڑا ان کو فائدہ یہ ہوا کہ پوری دنیا تو ان کی رشتہ دار نہیں ہے، پوری دنیا تو رشتہ دار نہیں تھی، لیکن آج پوری دنیا میں، پوری اردو ورلڈ میں ان کے اوپر ایک فاتحہ ہوئی. جیسی لوگوں نے سنا کہ ان کا انتقال ہو گیا، میں بولتا کچھ نہیں تو ایک سلمہ تو پڑھی گئی ہوگی، ایک الحمد تو پڑھا گیا ہوگا، ایک سورہ خل تو پڑھا گیا ہوگا. جب اتنے لوگوں نے پڑھا، ملینز کی تعداد میں اردو ورلڈ میں ہے لوگ، ان لوگوں نے علامہ طالب جوہری کے اوپر پڑھا. تو کیوں پڑھا؟ بیکاز یہ امام علی کے، مولا حسین کے ریئل فالوور. تو اگر تم بھی کوئی کام کرو گے، اگر یہ نارمل شیعہ ہوتے
جیسے نارمل لوگ ہیں، نارمل شیعہ ہوتے تو آج ان کے اوپر اتنی فاتحہ ہوتی، اتنے لوگ سلوات پڑھتے نہیں پڑھتے. تو کام کرو گے اللہ ہادی آرگنائزیشن کو بھی یہ بولو، تم کبھی یہ لوگوں سے ایکسپیکٹ مت کرو کہ لوگ تم کو اپریشیٹ کریں گے. لوگ کرے اپریشیٹ یا نہیں کرے، دعا یہ کرو کہ اللہ اپریشیٹ کرے، دعا یہ کرو کہ تمہارا مولا تمہاری اپریشیٹ کرے. مولا کی ایک نگاہ کرم، ایک بلیسنگ امام کی ہو، دنیا والے تم کو دے یا نہ دے، اگر مولا دے دیں تو دنیا لازم تمہارے سامنے سر جھکا دے گی. تو تم کام کرتے رہو. میں یوتھ کو بول رہا پورے جو سن رہا، طالب جوہری کی مجلس میں اسٹیٹ نہیں پڑھ رہا، میں ان کی کوالٹیز بتا رہا کہ اس سے ہم کیا سیکھنا. آج کے دور میں 2020 میں واٹ وی ہیو ٹو لرن. انتقال ہو گیا، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. آج ان کے لیے پہلی جمعرات ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کو اعلی علین میں جوار معصومین میں جگہ دے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے. لیکن ہم بھی تو کچھ سیکھے. ہمارے پاس جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کو نکل، میں ایک ایک جملے پہ آگے بڑھ گیا، ورنہ پوری مجلس کا ایٹیٹیوڈ پہ پڑھ دوں کہ آج جو سب سے زیادہ پرابلم ہمارے پاس ہو رہا وہ دس از دا ریزن، دس از دا ریزن. یو نو وائی؟ تھوڑا علم آ گیا، تھوڑی سی مقبولیت ہو گئی، تھوڑے پاپولر ہو گئے. Then I don't want to talk to him and him and him. کس سے بھی بات نہیں کرنا ہے، ہم کو اس سے بات کرنا جو ہمارے اسٹیٹس کا. ہر جگہ اپنے انٹرسٹ کو لے کے آ جاتے. یہ چیزوں کو ختم کرتے، یہ چیزیں علامہ طالب جوہری میں نہیں تھی. جو اسٹیٹس پہ پہنچے وہ صرف اس سے پہنچے. امام کے اوپر بہترین کتاب لکھی انہوں نے علامات ظہور. اس کے بعد اردو میں مقتل، مقتل سمجھ رہے ہیں آپ کیا ہے؟ مقتل جو کربلا میں مصائب ہوئے، کربلا میں جو مولا حسین پہ مصائب ہوئے، وہ سارے مصائب اس زمانے کے جو رپورٹرز تھے یزید کے، وہ سب دشمن اہل بیت تھے یا نیوٹرل بھی اگر تھے تو تھے. ان لوگوں نے جو مصائب لکھے وہ لکھے. اس کے بعد ہمارے پاس جو مصائب آئے وہ معصومین سے آئے. چوتھے امام سے آئے، شہزادی زینب سے آئے، پانچویں امام سے آئے، چھٹے امام سے آئے، معصومین سے آئے ہمارے پاس. تو وہ سارے مصائب اردو میں مقتل میں بہترین کتاب ہے ان کی، علامہ طالب جوہری مقتل کے نام، کہ پورے جو مصائب گزرے معصومین پہ کربلا والوں کے اوپر انہوں نے اس مقتل میں لکھا. اب اتنی اتھارٹی کیسے؟ اس لیے کہ ہی واز اتھارٹی. وہ اگر علامہ لکھ دے تو علامہ لکھ دے، بس علامہ ہی. تو انہوں نے وہ پورا لکھا اور کمال کی کتابیں، اور کئی اچھی کتابیں انہوں نے لکھی. شاعری پہ ان کی بڑی کتاب، ریسرچ بہت بڑا. ہی واز ریئلی بگ اسکالر. اور مطلب گھنٹوں یہ ریسرچ کیا کرتے تھے قرآن مجید کے اوپر. آج کی دور میں اتھارٹی بنے ہوئے تھے کہ کس انداز سے وہ قرآن مجید سے ثابت کرتے تھے اور کس انداز سے. اور اب سنو گے ان کا ایجوکیشن کا ہوا. یہ نجف اشرف میں اللہ میرے مولا کی زیارت ہم کو نصیب کرے انشاءاللہ. ہم جائیں نجف اشرف. یہ نجف اشرف کیا پڑے ہوئے. اچھا یہ امامہ عام طور پہ نہیں پہنتے تھے، ہمیشہ ٹوپی میں رہتے. لیکن اب آپ کے سامنے اسکرین پہ تصویر آ رہی، پکچر، یہ پکچر جو آ رہا تو آپ دیکھ رہے کہ یہ امامے میں، تو یہ امامہ پہنتے تھے اس لیے کہ نجف اشرف کے پڑے. اب آپ سنو یہ شاگرد کس کے تھے، اسٹوڈنٹ کس کے تھے. یہ سید شہید باخر صدر. Who is باخر صدر؟ Who is شہید باخر صدر؟ سید باخر صدر اسٹوڈنٹ ہے الحاظ سید ابو القاسم الخوئی کے، جو 60s سے 90 تک جو پوری اردو ورلڈ کا ایک عظیم مرجع تھا. الحاظ سید ابو القاسم الخوئی، ایوری بڈی نوز. آج بھی لوگ ان کی تقلید میں. آغا حسین شیستانی سے پہلے جو ہمارا مرجع تھا وہ، میں یوتھ کو بول رہا، ینگسٹرز کو بول رہا، الحاظ سید ابو القاسم الخوئی، جن کا انتقال 93 یا 94 میں ہوا شاید نجف اشرف میں. اور یہ دفن کہاں ہے؟ اللہ میرے مولا کی زیارت نصیب کرے ہم کو. مولا کے روضے میں جو صحن ہے، جب آپ مولا کے روضے میں انٹر ہوتے تو سامنے گولڈن ڈوم ہے، 2 میناریں، 2 میناروں کے بعد جو مولا کا اندر کا انسائڈ صحن ہے کہ بالکل مولا کے سامنے وہاں پہ شیخ عباس خمی دفن ہے، مفاتیح الجنا کا رائٹر. اور روم کے اندر آج بھی الحاظ سید ابو القاسم الخوئی کی گریو ہے، ان کی تصویر لگی ہے. ان کے بیٹے کی بھی گریو ہے اور خوئی صاحب کی بھی گریو. ایک عظیم مرجع ہمارے تک. ان کا زمانہ اور آقا خمینی صاحب کا زمانہ ایک ہے. اور الحاظ سید ابو القاسم الخوئی آقا محسن الحکیم کے شاگرد. آقا محسن الحکیم 50s سے
لیٹ 50s سے 60s میں یہ مر جاتے ہیں. ان سے پہلے کا زمانہ آغا حسین مرجدی ہے, ابو الحسن اصفہانی ہے, سیکنڈ ورلڈ وار کا زمانہ ابو الحسن اصفہانی کا زمانہ. بہرحال یہ پوری مرجعیت کی تاریخ ہے, میں نے پڑھی ہے, پھر کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا. تو سید شہید باخر صدر یہ وہ پرسنالٹی ہے. اب آپ سنو, ان کو یہ شہید ہوئے, یہ اور ان کی بہن بنت الہدا سگی بہن, لیٹ 60s میں یا ارلی 70s میں کس نے ان کو شہید کیا تھا؟ ظالم صدام, خدا لعنت کرے اس نے, صدام نے شہید کیا. اور صدام نے اپنے ریوالور سے ان کو مارا تھا. سید باخر صدر شیعہ ورلڈ کے, غور سے سنو, سید باخر صدر, شہید باخر صدر شیعہ ورلڈ, پوری شیعہ ورلڈ, اردو, انگریزی, عربی, فارسی, جتنے ہمارے لوگ, شہید باخر صدر شیعہ ورلڈ کے ایک عظیم مرجع تھا, عظیم عالم دین تھا. ان کی کتاب ہے بینکنگ کے اوپر, اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں. اکنامکس آف اسلام, ان سے بہتر کوئی کتاب نہیں لکھا. آج بھی اہل سنت میں یہ اتھارٹی ہے, یہ بک ان کی بینکنگ کے اوپر, اکنامکس آف اسلام کے اوپر. سید شہید باخر صدر, شہید باخر صدر کو صدام نے اپنے ہاتھ سے گولی سے مارا. اتنا پائس, اتنا صاحب تقوی عراقی تھے, اتنا صاحب تقوی آدمی تھا شہید باخر. ان کے یہ اسٹوڈنٹ ہے طالب جوہری. پہلے استاد کو دیکھو تو اس کے بعد اندازہ ہوتا کہ اسٹوڈنٹ کا کیا حال ہے, اسٹوڈنٹ کیسا ہو. تو شہید باخر صدر کے بارے میں یہ ہے کہ صدام نے اپنے کمانڈو سے کہا, جب ان کا یہ عروج ہونے لگا, ہر طرف ان کا چرچا ہونے لگا, اور صدام ظالم کی حکومت, وہاں پہ اس کو خوف, صدام جیسے ظالم کو خوف ہوا کہ اگر اس وقت باخر صدر زندہ رہ جائے تو میری حکومت ٹاپل ہو جائے, یہاں پہ ایک ریولوشن آ جائے پورا. اس لیے کہ عراق کے رہنے والے تھے, عراقی تھے, عربی تھے, اور اتنی ان کی فالوئنگ بڑھ گئی تھی ان کے علم کے وجہ سے. شہید باخر صدر کو مثال دیتے تھے کہ he was so genius, اور ہارڈلی ایج کیا ہوگی, 39 ایئرس یا 40 ایئرس میں شہید ہو. تو 39-40 ایئرس میں ان کا یہ حال تھا کہ ان کو سید رضی, سید مرتضیٰ سے لے جا کے ملاتا تھا. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. شہید باخر صدر کو لے کے جا کے ملایا جاتا تھا سید رضی, سید مرتضیٰ. کون ہے سید رضی, سید مرتضیٰ؟ یہ 7ویں امام کے روزے میں کاظمین میں, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے, کاظمین میں بالکل باہر یہ دونوں بھائی دفن ہیں. یہ وہ دو پرسنالٹی, یہ شیخ مفید کے شاگرد, سید رضی, سید مرتضیٰ, شیخ مفید کے جو کاظمین میں, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے, میرے مولا کی زری کے پاس دفن شیخ مفید. ان کے یہ اسٹوڈنٹ سید رضی, سید مرتضیٰ, they are so genius, وہ لوگ اتنے جینیس تھے کہ سید رضی 42 ایئرس میں انہوں نے نہج البلاغہ کو کمپائل کیا اور ہمارے سامنے یہ گولڈن گفٹ دے دیا. اور سید مرتضیٰ جس کو امام علی علیہ السلام نے کہا, کوئی اور نے نہیں کہا, میرے مولا نے کہا, لکھا ہوا ان کی لحد پہ, خالہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام, علم الہدا. سید مرتضیٰ کو امام علی نے علم الہدا کہا. علم الہدا یعنی ہدایت کا علم, وہ لائٹ کہ جو ہدایت کی لائٹ ہوئی. یہ دو بھائی جیسے جینیس تھے. یا شیخ صدوق سے مثال دیتے تھے, شیخ صدوق وہ جو شیخ مفید کے بھی استاد ہیں, شیخ صدوق وہ کہ زمانے کے امام کے حکم سے پیدا ہوئے, زمانے کے امام نے ان کا نام رکھا. کئی مرتبہ میرے مولا سے ان کی ملاقاتیں ہوئی, جو میرے لیکچرز چل رہے ایوری فرائیڈے 9 o'clock پہ, تو اس لیکچر میں ان کا شیخ صدوق کا بھی ذکر آنے والا ہے. آپ کل دیکھ سکتے ہیں 9 سے 10 تک میرا ایک لیکچر ہے, جو 4th لیکچر ہے میرے چینل کے اوپر, آپ اس پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. بارہ شیخ صدوق سے ان کو مثال دیتے تھے شہید باخر صدوق. اتنا پائس اور سو جینیس, جسٹ 39-40 ایئرس میں صدام ظالم نے ان کو ایسے شہید کیا, کیسے کہ پورے عراق میں ان کا چرچا ہو گیا تھا شہید باخر صدر کا. تو صدام جیسے ظالم گھبرا کے کہا کہ اگر یہ زندہ رہ جائے اور تو میری حکومت ختم ہو جائے گی. تو
इसने इनको दोनों को, इनकी बहन को और इनको, अलमुल हुदा को और इनको दोनों को अरेस्ट करवाया। जालिम ने अरेस्ट करके इनको बुलाया अपने दरबार में, बुला के जो कमांडर साथ थे उन कमांडर से कहा इनको शहीद। आप सोचो, सद्दाम जैसा जालिम ऑर्डर कर रहा अपने कमांडर को कि इनको शूट कर दे। कहा कि शूट हिम, अंग्रेजी में नहीं बोला, वो तो मैं बोल रहा, शूट हिम। कमांडर ने ऐसे सर को झुका दिया। आप सोचो, सामने खड़े हुए बाकारे सदर, तख्वे का ये आलम है, तख्वे का ये आलम कि सद्दाम जैसे जालिम के ऑर्डर को रिफ्यूज करना, उनका कमांडर यानी उसकी मौत का शूटिंग, खामोश। उसका दूसरे से कहा कि शूटिंग, उसने भी नहीं। Then he took his revolver. आप सोचो, सद्दाम ने अपनी रिवॉल्वर जालिम ने निकाल दी और इनको शूट किया, डायरेक्ट इनको शूट किया और इनकी बहन बिंतुल हुदा को शूट किया। दोनों को का खातिल है सद्दाम जालिम, भाई और बहन को शहीद कर। उनके ये शागिर्द थे। शहीद बाखर सदर का थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन बताऊं, फिर आपको अल्लामा तालिब जौहरी समझ में आएगा। इसलिए कि इस वक्त उर्दू वर्ल्ड में, प्लीज गौर से सुनो, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मजलिस चल रही है, पूरी हिस्ट्री बता रहा। तालिब जौहरी साहब उर्दू वर्ल्ड में शहीद बाखर सदर के आखिरी स्टूडेंट रहे थे। होंगे कोई स्टूडेंट, लेकिन ऐसे स्टेज पे नहीं आए जैसे तालिब जौहरी है। इंडिया में दो बड़े स्टूडेंट्स थे शहीद बाखर सदर, एक का इंतकाल 2000 में हुआ, वो भी एक अजीम हमारा आलिम था, सैयद ज़ीशान हैदर जवादी मरहूम, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे, इलाहाबाद वाले, जिनका इंतकाल अबू धाबी में आशूरे के दिन हुआ। आप सोचो वो भी कैसी पर्सनालिटी थी कि जिसका इंतकाल आशूरे के दिन मजलिस पढ़ने के बाद, दोपहर की आशूरे की मजलिस पढ़ने के बाद, मातम करने के बाद ऊपर अपने घर में गए, लेटे, खत्म हो गए। आप सोचो कैसी हस्ती ज़ीशान हैदर जवादी, अल्लाह उनके भी दर्जात को बुलंद करे। वो भी एक अजीम पर्सनालिटी कि जिन्होंने भी बड़ा काम किया शरीयत के लिए, कुरान की तफसीर लिखी, मफाती की लिखी, कई किताबें, माह रमजान के अमाल की किताबें, कई किताब। वो भी एक अथॉरिटी था उर्दू वर्ल्ड का, अरबी, फारसी, उर्दू में कई किताबें उनके भी है, कुरान है, मफाती है जिसमें उन्होंने तर्जुमे किए, ट्रांसलेशंस की। वो एक शागिर्द थे या एक तालिब जौहरी साहब आखिरी जो उनके स्टूडेंट्स उर्दू वर्ल्ड। वैसे अरबी में तो, अरब में तो बहुत है शहीद बाखर सदर के स्टूडेंट, लेबनान में है, सीरिया में है, ईरान में है, इराक में है, जहां जहां शिया उलमा है वहां पे शहीद बाखर सदर, वो खुशबू मालूम होती, वो स्मेल आती, खुशबू की, इल्म की वो खुशबू आती। तो शहीद बाखर सदर, इनको डायरेक्ट मारा। शहीद बाखर सदर का दूसरा कंट्रीब्यूशन बताओ कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी होने पर, यार प्लीज गौर से सुनना, अरबी है और उस जमाने में मरजैयत है अलहाज सैयद अबुल कासिम अल खुई जो ईरान से थे। तो अरब और ईरान में शुरू से एक कंपटीशन बोले, जो भी बोले, उलमा में नहीं है लेकिन पब्लिक में तो रहता कि हम ईरानी, वो बता हम अरबी। तो इराक में अरब लोग, जितने अरब लोग थे, इनके स्टूडेंट शहीद बाखर सदर के, इनको जाके कहा कि आप इतने बड़े, आप माशाल्लाह इतना इल्म है आपके पास, आप अपनी मरजैयत का ऐलान क्यों नहीं करते? आप अपनी तौज़ी निकालें। प्लीज गौर से सुनना, कहा कि आप तौज़ी निकालें अपनी, आप ऐलान कर दे मरजैयत का, आप में पूरी वो क्वालिटीज है, यू कैन डू इट। मरजैयत मीन्स मरजैयत, हम लोग सब आपके फॉलो करेंगे, इसलिए कि ये अरबी है। तो अब आप इनका जुमला सुनना, शहीद बाखर से क्या पर्सनालिटी थी यार, क्या मौला का चाहने वाला। जब लोगों ने जाके इनको एनकरेज किया, इन लोगों से उनसे कहा कि आगा आप अपनी तौसीर निकालो, आप ऐलान करो अपनी मरजैयत का, तो उस वक्त शहीद बाखर सदर का जुमला सुनो, पलट के कहा कि मैं उस वक्त तक, जुमले मेरे, उस वक्त तक मैं अपनी मरजैयत का ऐलान, बिकॉज़ ही वाज वेरी यंग, का उस वक्त तक मैं अपनी मरजैयत का ऐलान नहीं करूंगा जब तक मेरा आका, मेरा मौला, मौला अलग माने, मेरा आका, मेरा रहबर अलहाज सैयद अबुल कासिम अल खुई हयात है, उस वक्त तक मैं नहीं निकालूंगा। आप सोचो, वरना जरा सा कुछ
میرے استاد، میرا رہبر، میرا آقا الحاج سید ابو القاسم الخوئی جب تک زندہ رہیں گے تو میں اس وقت تک اپنی مرجعیت کا اعلان نہیں کروں گا، میں ان کی تقلید میں ہوں. آپ سوچو دوستو، اتنا بڑا آفر آ گیا، نہیں مجھے نہیں چاہیے. اب آپ اس سے اندازہ لگاؤ جو شہید باخر صدر کا استاد ہے اس کا نام الخوئی، کتنی بڑی بات ہے. آپ کو معلوم ہے شیخ تجانی ٹونیسیا کے شیخ تجانی کی جن کی کتاب ہے دین آئی واز گائیڈڈ، تجلیاں مشہور 80s اور 90s میں، جن کا بڑا نام ہوا تھا 70s اور 80s میں. تجلیاں جن کی کتاب ہے دین آئی واز گائیڈڈ، کئی کتابیں جس میں یہ کتاب بڑی مشہور ہوئی. یہ تجانی کا دین آئی واز گائیڈڈ کتاب آپ پڑھ، سید باخر صدر کا سٹیٹس کیا ہے وہ آپ کو پتا چلے گا کہ کیا سٹیٹس کا آدمی تھا. ان کو چینج کرنے والے شیخ تجانی کو سید باخر صدر. سید باخر صدر کی ایک چھوٹی سی بات آپ کو کر دوں جب ان کا اتنا ذکر ہو رہا، اس لیے کہ علامہ طالب جوہری شیخ سید باخر صدر کے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ، جو ان میں وہ کوالٹیز آئی، ان میں وہ خوشبو آئی، وہ شہید کے ان کے استاد کی آئی. شہید باخر صدر کے بارے میں یہ بغداد کے یہ لوگ رہنے والے، ان کے بچپنے کا واقعہ ہے کہ یہ اپنی والدہ کے ساتھ قاسمین کی زیارت کو گئے. چھوٹے سے تھے، اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. گئے زیارت کو تو دیکھا کہ مولا کے روزے میں 7ویں امام اور 9ویں امام کے روزے میں اسٹوڈنٹس، وہاں کے جو مدرسے والے کے اسٹوڈنٹس تھے وہ لوگ کیا کرتے، نجف اشرف میں بھی ویسی ہے، کربلا مولا میں ویسی ہے. اللہ سارے معصومین کی ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. اسٹوڈنٹ جب صبح میں مدرسے کلاس میں جاتے تو پہلے آتے مولا کو سلام کرتے، جس جگہ پہ مشہد مقدس میں ہو یا معصومہ کے پاس ہو یا نجف اشرف میں یا کربلا مولا یا کاظم میں جاتے کلاس کو، اس لیے کہ کلاسز سارے حرم کے اندر ہی ہوتے، جاتے سلام کرتے، یا بازو کو مدرسہ ہے وہاں پہ ہوتے، سلام کرتے اور سلام کر کے کلاس میں چلے آتے. سید باخر صدر واز ویری ینگ ایٹ اے ٹائم، ویری ینگ، بہت ہی ینگ تھے، پتہ نہیں کہ بالغ ہوئے تھے نہیں تھے، اتنے ینگ تھے. انہوں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں یہ لڑکے پورے جو آتے ہیں ٹوپی پہن کے ہر کتابیں لے کے. تو ان کی ماں نے کہا کہ بیٹا یہ لوگ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ لوگ مولوی بنیں گے، یہ لوگ مجتہد بنیں گے. تو کہا کہاں تعلیم حاصل کرے، تو کہا یہاں کے مدرسوں میں. تو انہوں نے کہا کہ ماں مجھے بھی ڈال دو، اب ایڈمیشن کرا دو. تو ماں نے پلٹ کے کہا بیٹا سنو، اگر عالم بننا ہے، دیکھیے پرانا زمانہ 40-50 سال پرانی بات کر رہا میں، 50-60 سال پرانی بات کر رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ. غربت کا زمانہ تھا، پاورٹی تھی اس زمانے میں. کہا بیٹا یاد رکھو اگر مولوی بنو گے نا تو فاقوں کا امتحان دینا پڑے گا، لوگ تم کو تانے دیں گے، سننا پڑے گا، بھوک کا امتحان دینا پڑے گا، کوئی روٹی لا کے نہیں دے گا. وہ زمانہ، آج کا زمانہ نہیں. خاموش بیٹھ گئے. 3 مہینے کے بعد سید باخر صدر نے آگے اپنی ماں سے کہا کہ ماں مجھے اب کلاس میں ڈال دے. یہ چلے گئے تھے اپنی نانی دادی کسی رشتہ دار کے پاس. بیٹا کہا پوچھا بیٹا اتنے دن کے بعد کیا خیال آیا؟ تو کہا ماں آپ نے کہا تھا نا کہ اگر مولوی بنو گے تو بھوک کا امتحان، روٹی کا امتحان دینا پڑے گا، فاقوں کا امتحان دینا پڑے گا. میں نے 3 مہینے روزے رکھے عادت ڈالنے کی کہ اگر مجھے بھوک کا امتحان دینا پڑا تو میں تیار ہوں. ایسی شخصیت کا نام سید باقر صدر ہے کہ جو اتھارٹی ہے شیعت کی اپنے دور کی. میں نے بہت تھوڑا سا ان کا ذکر کیا ہے ورنہ پوری مجلس اس لیے پہ پڑھ دوں. ان کے یہ ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ تھے علامہ طالب جوہری، جس کی وجہ سے ان میں وہ کوالٹیز علم کی آئی. آج طالب جوہری بنے علم کی وجہ سے، طالب جوہری بنے اپنے کیریکٹر کی وجہ سے، طالب جوہری بنے اپنے سافٹ سپوکن ہونے کی وجہ سے، طالب جوہری بڑے قرآن کا علم کو حاصل کرنے کے بعد،
तालिब जौहरी बने अपने मौला हुसैन का जिक्र करने के। इसलिए कि मैं बार बार ये बोल रहा, अगर वो क्वालिटीज हमारे पास आ जाए, ये आबिद शब जिंदादार है, ये तहज्जुद की नमाज का पढ़ने वाला है, ये ज़ियारत आशूरा पढ़ने वाला है। अब सोचो, इतनी इबादतों के बाद मौला हुसैन ने इनको वो उरूज दिया कि 80 बरस रहे और कोई मामूली पीरियड में नहीं रहे। और किस मुल्क में रहे आप जानते हैं, उस मुल्क में इतनी दुश्मनी के बावजूद तालिब जौहरी ने रूल किया है, उर्दू वर्ल्ड के ऊपर रूल किया है, और एक ऐसी अथॉरिटी बनकर पूरी दुनिया में छा गए जिक्र हुसैन के लिए कि एक वक्त में लाखों लोग, पाकिस्तान में इनको लाखों लोग सुनता था, इन्हें लाखों क्या मैं बोलूं करोड़ों लोग सुनते थे, और पूरी दुनिया में उर्दू वर्ल्ड में इनको करोड़ों के अंदाज में सुने। इसलिए सुने कि इन्होंने वो काम किया जो मौला का रियल मौला चाहते हैं, अपने चाहने वाले से, अपने गुलाम से इल्म के जरिए प्रोपोगेशन किया, टीचिंग्स ऑफ इमाम अली को, टीचिंग्स ऑफ मौला हुसैन को। मसाइब भी वैसी पढ़े, फजाइल भी वैसी पढ़े। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस दोस्तों 45 मिनट के ऊपर मजलिस हो गई, 45-50 मिनट्स की मजलिस हो गई। मुझे 1 घंटे के अंदर खत्म करना है। एक्चुअल 45 मिनट पढ़ना था मुझे, लेकिन मजलिस बढ़ गई, इसलिए कि अल्लामा की हस्ती ऐसी है, मैंने तो कुछ ज्यादा पढ़ा ही नहीं। इनके बाद एक खला हो गई, बिल्कुल खामोशी हो गई कि अब इस अंदाज का कोई जाकिर आलिम नहीं है। इंशाल्लाह होगा, मैं ये नहीं बोल रहा, इंशाल्लाह होगा। जिक्र हुसैन हर दौर में रहा, हर दौर में अल्लाह मौला हुसैन ने आलिमों को पैदा किया। तालिब जौहरी के बाद अब दूसरा कोई तालिब जौहरी बनकर आए, जैसा अल्लामा रशीद तुराबी के बाद इन्होंने उस जगह को संभाला। और अब इंशाल्लाह और भी उलमा हमारे पास मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि उलमा नहीं है। इनकी मजालिस जो सबसे ज्यादा इनके मशहूर है वो नश्त पाक का अशरा है या शाम गरीबा की मजलिस। इनको ज़ाकिर खतीब शाम गरीबा कहते थे। उस जमाने में सिवाय PTV के कुछ नहीं था कि जहां से शाम गरीबा की मजलिस आती थी, लोग लाइव देखते थे। और शाम गरीबा इनके साथ जोड़ गई, जैसे लखनऊ में शाम गरीबा कब्बन साहब के साथ जुड़ी, उनको भी खतीब शाम गरीबा कहते थे। मौलाना मरहूम कब्बन साहब जो डॉक्टर कल्ब सादिक साहब के वालिद थे, बहुत ही पायस इंसान थे, अल्लाह उनके भी दर्जात बुलंद करे। तो उनको भी खतीब शाम गरीबा कहते थे। और अल्लामा तालिब जौहरी टीवी पे ये पहली शख्सियत है कि जिसको पूरा पाकिस्तान PTV जहां जहां जा रहा, हर आदमी शामिल, शिया सुन्नी किसी मजहब का, हुकूमत के लोग बैठ के सुनते थे। और एक इनकी क्वालिटी और मैं बता दूं अल्लामा तालिब जौहरी की, कि ये कभी हुकूमत के पास खुद नहीं गए। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, पॉलिटिकल लीडर्स के पास खुद नहीं गए कभी कि ये काम वो काम ये काम। इतनी बड़ी बात है, एक फोन पे काम होने वाला, ये चीफ मिनिस्टर से मिल लो, ये सदर से मिल लो, ये मिनिस्टर से मिल लो, नॉनसेंस। बस मैं इससे ज्यादा नहीं बोलता। आज तुम अपने कैरेक्टर को ऐसे बनाओ, अपने किरदार को इतना बुलंद करो कि लोग तुम्हारे दरवाजे पे आए, पॉलिटिकल लीडर्स तुम्हारे दरवाजे पे आए, तुम इनके दरवाजों पे मत जाओ। बस मैंने जो जुमला मुझे बोलना था मैंने बोल दिया, जो जुमला बोलना था मैंने बोल दिया कि इनमें वो क्वालिटी थी तालिब जौहरी, अल्लामा तालिब जौहरी, अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद करे, कि ये कभी किसी के दरवाजे पे नहीं गए, लोग इनके पास आए। इन्होंने बताया कि अली वाला किसी और दरवाजों पे नहीं जाता। इफ यू ट्रस्ट योर इमाम, देन इमाम विल गिव यू लाइक दिस। ट्रस्ट योर इमाम, देन यू सी द रिजल्ट। कमाल की शख्सियत है। महाराज इससे ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहता कुछ। बड़ी अजीम शख्सियत दुनिया से चली गई। ऐसा बड़ा खतीब, ऐसा बड़ा इमाम का जिक्र करने वाला इस वक्त मेरे मौला हुसैन की बारगाह में होंगे, मौला अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में। अल्लाह हम भी वहीं जाए।
मौला हुसैन की बारगाह जब भी मरे मौला हुसैन के पास थोड़ी खिदमत करके जाए, वहाँ पे भी इमाम हुसैन के पास जो खिदमत की है उसका अजर मिल रहा। दोस्तों, मैंने अभी एक बात कही, आपने भी गौर किया कि खतीब शाम गरीबा, खतीब शाम गरीबा, शाम गरीबा वो रात, वो क़यामत की रात, वो मुसीबत की रात कि जिस रात एक रात पहले पूरा घर आबाद था। उस रात में बीबी ज़ैनब की एक ही दुआ थी कि ऐ रात न ढलना के उजड़ जाएगी ज़ैनब, ऐ रात न ढलना के उजड़ जाएगी ज़ैनब। ये बीबी ज़ैनब की दुआ थी शब आशूर। लेकिन शब आशूर के बाद वो रात जब आई, घर लुटा। मैंने बड़ी आसानी से जुमले बोल दिए कि घर लुट गए। एक दोपहर में फातिमा का पूरा घर उजड़ गया, ऐसा उजड़ा कि फिर क़यामत तक मेरी बीवी का घर कभी आबाद नहीं होगा। जालिमों ने मौला हुसैन के साथ उनके छोटे छोटे बच्चों को ज़िबा कर दिया। हुसैन के हाथों पर हुसैन का जवान बेटा गुजर गया। मौला हुसैन ने अपने हाथों से हसन के यतीम की लाश के टुकड़े उठाए, करबला के दूल्हे की, ज़ैनब के दोनों मासूम बच्चों की मैयतों को उठाया, अब्बास के कटे हुए शानों को उठाया। मेरा मौला हुसैन हजारों दाग लेकर आखिर में अपने छोटे बेटा अली असगर को मैदान में लाया। सवाल आप किया तो जालिमों ने, खुरमुला ने सिपहलू तीर से शहजादे अली असगर को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। उमर साद जालिम का वो जुमला कि एकता कलाम हुसैन, हुसैन के कलाम को शहीद कर दिया। हुसैन के हाथों पर अली असगर मुनखलिब। मौला बच्चे को लेके खैमे तक आए और आने के बाद माँ को चेहरा बताया, अपने हाथों से सुपुर्द खाक किया, छोटी सी लहद बनाई, ये कह के उठे कि असगर बाबा मजबूर है बेटा कि जलती हुई रेत तुम्हारे जिस्म पे डाला जाए। पुश्ते खैमा से आए, सैदानियों को सलाम किया, चौहते इमाम के करीब गए, जाके बेटे को खुदा हाफिज कहकर हमको सलाम करके कहा, उनसे कहना मेरे शियों को कि हुसैन ने तुमको सलाम किया। ये जो मौला हुसैन की आप ज़ियारत पढ़ते हैं, ये जवाब है उस सलाम का, अपने वालिदैन की तरफ से पढ़े। आज शब जुमा, अल्लाह जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं है, मौला हुसैन के सदक़े में अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे, बिलखुसूस अल्लामा तालिब जौहरी के दर्जात को बुलंद करे और अल-हादिया ऑर्गेनाइजेशन के सारे मरहूमीन के दर्जात को बुलंद करे। उसके बाद वो मंजिल आई कि मौला हुसैन सबसे सैदानियों से रुखसत होकर सकीना को सीने पे सुलाने वाली, सोने वाली बच्ची को भी खुदा हाफिज कहा। मैदान में आए, मैदान में आने के बाद जंग की रुदाद ये है, कभी अली अकबर को पुकारा, कभी अब्बास को आवाज़ दी। फिर खुद नशेब में आए तो किसी ने तीर मारा, मैं कितनी आसानी से बोल रहा हूँ, किसी ने तीर मारा, किसी ने तलवार चलाई, किसी ने नेज़ा मारा, जिसके पास कुछ नहीं था उनकी झोलियों में पत्थर थे और वो मेरे मौला हुसैन को मार रहे थे। जख्मों से चूर होता गया फातिमा का लाल। जब घोड़े से ज़मीन पर आ रहा था तो पुकार रहे थे, अम्मा मेरी मदद को आइए। करबला के मैदान में फातिमा की आवाज़ कि मेरे लाल माँ करबला के मैदान में है। जब भाला सीने पे आया और जालिम हुरमुला ने तीर मारा तो फातिमा का लाल घोड़े से ज़मीन पर आ गया। उसके बाद वो मंजिल आई कि जालिम शिमिर का खंजर था, जनाब ज़ैनब की फरियाद थी। खैमे में आने के बाद कहा, बेटा ये क्या हालात है। इमाम ने कहा कि फूफी अम्मा ज़रा खैमे का पर्दा हटाइए। शहजादी ने खैमे का पर्दा हटाया, इमाम का चेहरा सुर्ख हो गया, खड़े होके कहा, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्ना रसूल अल्लाह, सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। शहजादी ने कहा, बेटा किसको सलाम कर रहे। कहा, फूफी अम्मा वो नोके नेज़ा पर मेरे बाबा का सर है, अरे मैं यतीम हो गया। ये वहाँ से शाम गरीबा का आगाज हुआ। अजीज़ों, खैमे जलाए गए, सैदानियों के सरों से चादर छीनी गई,
चौथे इमाम से वाक़े करबला के कुछ अरसे के बाद मकाम नैनवा के लोगों ने जब मदीने मुनव्वरा जाके सलाम किया था, मदीने की ज़ियारत नसीब करे, सवाल करते करते कहा था मौला ये बताओ जब शाम गरीबा में जब आखिरी खैमा जला, मैं कितनी आसानी से बोल रहा, एक एक खैमा जल गया, मेरी सैदानियाँ बाहर आ गई। का जब आखिरी खैमा जला तो हुसैन के बच्चे बाहर कैसे आए? इमाम का चेहरा सुर्ख हो गया, रोने लगे, हाथ में तस्बीह थी। कहा भाई तूने अजीब सवाल किया। रावी कह रहा मौला ये बताओ जब आखिरी खैमा जला तो हुसैन के बच्चे बाहर कैसे आए? मौला ने कहा अगर ये तस्बीह टूट जाए तो दाने कैसे बिखर जाएंगे, उसी तरह जब आखिरी खैमा जला तो बच्चे पूरे बाहर आ गए। जब पहली मर्तबा सकीना आई शाम गरीबा में तो जालिम शिमिन ने ऐसा तमाचा मारा कि हुसैन की यतीम जमीन पे गिर गई, फिर उठा के दूसरे रुखसार में मारता है। उस वक्त सकीना को यकीन हो गया कि मेरा बाबा मरा, मार दिया गया। कहने लगी बाबा मैं यतीम हो गई बाबा। शाम गरीबा में सकीना के कानों से गोशवारे छीने गए। माँ की निगाहों के सामने अली असगर को मजार से निकाला गया। माँ देखती रही रबाब और अली असगर के सूखे गले पे फिर से खंजर चला। माँ फरियाद करने लगी। उसी रात में ज़ैनब ने मौला से भी मुलाकातें की और कहा बाबा आप आबाए बाबा जब घर लुट गया, बच्चे ज़िबा कर दिए गए। इलाही व सय्यदी व मौला। परवरदिगार मेरी शहजादी के मसाइब का वास्ता हमारी मुख्तसर सी मजलिस को कबूल कर ले। अल्लाह ये मजलिस बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में कबूल हो जाए। परवरदिगार सब आमीन बोलना। परवरदिगार ये मजलिस हम सब के लिए बख्शिश का सहारा बन जाए। अल्लामा तालिब जौहरी साहब मरहूम को आले लीन में जवारे मासूमीन में जगा दे। इनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमा। परवरदिगार हमारे उलमा ज़ाकिरीन मुज्तहिदीन मातमदार मर्ज आलम की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार कोरोना वायरस से मौला हुसैन के सारे चाहने वालों की हिफाजत फरमा। बेहक बीमार करबला, बीमार मदीना, जितने बीमार हैं उनको सेहत कामिला अता फरमा। परवरदिगार जन्नतुल बकी, जन्नतुल मौला जनाब हमजा और अहले बैत की खबरों पे साया कर और रोशन कर। आज शब जुमा है, हमारे सारे मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। बिलखुसूस अल्लामा तालिब जौहरी साहब और अल हादी ऑर्गेनाइजेशन जो बम्बे का जो मजलिस करवाई, इनके सारे मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। आज जिसकी पहली रात है उसकी रात रहमत की रात है। जिनके माँ बाप दुनिया से गुजर गए उनकी कब्रों में आज रहमतों का आज पहली जुमेरात ज़िखात की। अल्लाह उनकी कब्रों में अपनी रहमतों को नाज़िल फरमा। परवरदिगार कोई गम मत दे सिवाय गम हुसैन के। मेरे इमाम ज़माना को सलामत रख, उनके सदक़े में हम सब को सलामत। इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सब को इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। एक सूरह फातिहा अल्लामा तालिब जौहरी साहब मरहूम की